السلام علیکم۔ حج کے 5 دن یعنی کہ مشاعر کے جو 5 دن ہیں اس کا بیگ کس طرح سے پیک کرنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے اس کے متعلق ویڈیو ہے۔ مشاعر یعنی کہ حج کے 5 دن میں آپ کو بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے اور سامان بھی کیری کرنا ہوتا ہے، تو ایک مضبوط اسٹیپ والا بیگ آپ اس طرح کا لے لیجئے جس کے اسٹیپ جو ہیں وہ سافٹ ہوں اور آپ کے شولڈر کے اوپر جو ہیں وہ چبھے نہیں، کیونکہ آپ کو اس سامان کو کیری کر کے بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے، تو بیگ کا مضبوط ہونا اور کمفرٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرات جو ہیں وہ اپنے احرام کے ایک سیٹ ضرور اپنے ساتھ کیری کریں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ احرام میلا ہو جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ احرام چینج کرنا پڑ جاتا ہے، تو احرام کا ایک سیٹ رکھیے اور ایک کپڑوں کا جوڑا، شلوار قمیض ٹراؤزر یا جو بھی وہ یوز کرتے ہیں ڈیلی استعمال میں، وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ 2.5 دن کے بعد جو ہے وہ احرام کی جو چادریں ہیں ان کو چینج کر کے عام لباس میں حجاج کرام آ سکتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھتری ضرور اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے اور دھوپ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو مرد حضرات سر پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے ان کے پاس چھتری ہونی ضروری ہے۔ پانی کی ایک بوٹل ضرور اپنے ساتھ کیری کیجیے، تاکہ ٹائم بے ٹائم وقت بے وقت آپ کو جو ہے جب پیاس لگتی تو آپ کسی بھی جگہ سے پانی کی بوٹل فل کر کے اور اپنے ساتھ پانی لازمی رکھیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس طرح سے جو ہے یہ ویٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے اور منہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے، اس سے آپ کو بہت زیادہ سہولت رہے گی، لیکن یاد رہے کہ خوشبو والے نہ ہوں۔ اچھا، احرام کے چادروں کے ساتھ ہی آپ احرام کا ایک اضافی بیلٹ بھی ضرور اپنے ساتھ کیری کر لیجئے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشاعر کے 5 دن میں چونکہ آپ کو جو ہے وہ مستقل سفر کرنا ہوتا ہے، تو آپ ہلکا پھلکا سامان لیں اور ضرورت کا سامان لیں۔ نظر کا چشمہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ضرور اپنے ساتھ کیری کریں، یا پھر اگر آپ دھوپ سے بچنے کا چشمہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل چارج کرنے کے لیے آپ کے پاس پاور بینک لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ مزدلفہ منی وغیرہ میں، مزدلفہ میں تو خیر اسپاٹس ہی نہیں ہوتے، لیکن منی اور عرفات کے خیموں میں بہت محدود جو ہے وہ چارجنگ کے اسپاٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ پاور جو چارجنگ بیک ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ دے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ چارجر بھی ضرور رکھیے موبائل کا، تاکہ آپ کو اس سے بھی آسانی ہو سکے۔ اسی طرح سے یہ ہم نے پیپر ٹیشوز لے لیے ہیں، یہ دیکھیے سامان آپ کا ایسا ہو کہ جو کم سے کم آپ کو کیری کرنا پڑے لیکن آپ کو سہولت زیادہ سے زیادہ فراہم کرے، تو پیپر ٹیشوز آپ رکھ لیجئے تاکہ وہ آپ استعمال کر سکیں بغیر خوشبو والے۔ اس کے ساتھ ہی کھانے پینے کے لیے کچھ ڈرائی فروٹ یا نیمبو وغیرہ، بسکٹس، اس طرح کی چیزیں ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ بعض اوقات بہت گھنٹوں تک چلنا پڑتا ہے یا ٹریفک کے اندر اسٹک ہو جاتا ہے انسان، تو اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک ڈوری والا بیگ ضرور ساتھ رکھ لیجئے، تاکہ اس کے اندر آپ اپنے سلیپر چپل وغیرہ جو ہے اس کو کیری کر سکیں، اور ایک اضافی چپل بھی آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں، کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے چپل ٹوٹ جاتی ہے یا اور زیادہ اور بھی کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا چپل کیری کریں۔ اس کے ساتھ ہی کراس باڈی بیگ جو ہے یہ جینٹس ضرور اپنے ساتھ رکھیں، جس کے اندر آپ اپنے ضروری ڈاکومنٹس، پیسے، موبائل اور قیمتی اشیاء وغیرہ جو ہیں اس کے اندر رکھیں۔ یہ آپ کی باڈی کے ساتھ مطلب آپ کے ساتھ ہی رہے گا، ہر وقت آپ اس کو کیری کریں گے، تو یہ کراس باڈی بیگ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ باقی سامان تو آپ دوسرے بیگ کے اندر ڈال کر رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی قیمتی اشیاء اپنے کراس باڈی بیگ کے اندر ہی رکھیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے آپ کو چٹائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو فولڈنگ چٹائی آپ لے جا سکتے ہیں یہاں سے، اور ہوا بھرنے والا تکیہ وہ بھی کیری کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا جو ایکسپیرینس رہا ہے گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت یہ تمام چیزیں بیکار ہی رہتی ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، بلکہ آپ کو بہت اچھی کوالٹی کا کارپیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے۔ اس کے لیے ہوا میں بھرنے والا تکیہ اور کنکریاں وغیرہ جمع کرنے کے لیے تھیلی اور چھتری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر ہوٹل میں ہی پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نہ لے کر جائیں۔
پھر بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر آپ لے جانا چاہیں تو آپ کو حاجی کیمپ سے یا جہاں سے بھی حج عمرے کا سامان ملتا ہے وہاں سے فولڈنگ چٹائی مل جاتی ہے، وہ آرام سے اس بیگ کے اندر آ جاتی ہے، تو آپ اس کو اپنے ساتھ کیری کر لیجئے۔ اسپرے باٹل اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور اس کے علاوہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی تھوڑی بہت آپ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ان 5 دنوں میں جو ہے وہ کھانے پینے کا شیڈیول جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات چیزیں آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ رش میں آپ اسٹک ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈرائی چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے لیے لازمی ہونی چاہیے، اور آپ کی ریگولر کی جو میڈیسن اگر جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل جو سامان آپ 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 25 دن کے لیے جو جاتے ہیں اس کی بھی تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، جس کو ہم نے حج اور عمرہ کی پیکنگ جو ہے اس کے اندر مکمل چیزیں آپ گائیڈ کی ہیں، بالکل باریک بینی سے ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنے پیک کرتے ہوئے آپ کو بتائی ہے، تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی حج یا عمرے پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور شیئر کیجیے۔